اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون, آئی ہوپ یو آل فائن. آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. یہ ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے فار دی فرسٹ اسلامک کمیونٹی, اور یہ ہماری اوور آل سیریز کا شاید 20th لیکچر ہے. اس میں انشاءاللہ ہم لوگ ازواج مطہرات امہات المومنین کے بارے میں بات کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وائفز ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے. ڈسکرپشن میں دیکھ لیجیے گا, بہت سارے یوزفل لنک مل جائیں گے. میرے فیس بک گروپ کو ضرور جوائن کریں, وہاں آپ کو بہت سارا امپورٹنٹ کانٹینٹ ملتا رہے گا وقت کے ساتھ ساتھ. اگر آپ بھی کچھ سال بعد دیکھ رہے ہیں تو ہر چیز انشاءاللہ آپ تک پوری ہو چکی ہوگی, تو آپ کو ایڈوانس میں مبارک. خیر, اس چیپٹر کے اندر ہم نے بیسکلی بات کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں. میں اس چیپٹر کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہر بک میں آپ او لیول کی اٹھا لیں, آپ آئی جی سی ایس سی کی اٹھا لیں, آپ ویسے کوئی کتاب اٹھا لیں, اس میں کچھ انفارمیشن کے اندر آپ کو تھوڑا سا تنازع ملتا ہے. تنازع ان سینس کہ ڈفرینس آف ڈیٹس مل جاتا ہے, کچھ انفارمیشن شاید آپ کو ڈفرینٹ انداز سے ملے. تو ہم جو کورس بک ہے اس کو فالو کریں گے, کیونکہ آپ کی مارکنگ ہو رہی ہوتی ہے کورس بک کے اوپر, ٹھیک ہے. اور اگر وہاں پہ کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہے تو وہ ایگزسٹ کر سکتا ہے. اس میں یہ ضروری نہیں کہ جو میں آپ کو کانٹینٹ پڑھا رہا ہوں اس میں ایگزیکٹلی میرا اپنا اوپینین بھی شامل ہو. میں آپ کو ایگزیکٹلی کورس کا مٹیریل پڑھاؤں گا. اس میں میرا ہو سکتا ہے کہ پرسنلی میرا بلیف کچھ کسی معاملے کے اندر تھوڑا ڈفرینٹ ہو, کئی جگہ پہ آپ کا ڈفرینٹ ہو, تو وہ ہم سائڈ پہ رکھ کے ہم نے کورس پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں, جتنی بھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی, جتنی بھی عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز بنی, وہ تمام کو یہ جو ہے اسلام میں امت کی ماں کا درجہ دیا گیا ہے. امہات المومنین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مومنین کی مائیں, امت کی مائیں. تو ان کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان میں سے کسی نے دوبارہ شادی نہیں کی, کیونکہ ماں کا درجہ یہی ہوتا ہے کہ باقی اگر تمام کو یعنی کہ ان کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے تو ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور جو ہے مسلمان سے شادی نہیں ہو سکتی. تو یہ آپ نے ایک مین پوائنٹ یاد رکھنا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو مدرس آف دا فیتھفل کہا جاتا ہے انگلش میں. ان کے بارے میں کئی جگہوں پہ قرآن شریف میں ذکر بھی ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کے ساتھ ایک بڑا سگنیفیکنٹ ٹائم گزرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے جو پہلی وہ ہے زوجہ محترمہ ہے. اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ وہ اکیلی زوجہ محترمہ ہے جن کے ساتھ شادی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے شادی نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی یعنی کہ سیکنڈ وائف نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیورنگ دا لائف آف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا, ان کو طاہرہ بھی کہا جاتا ہے. طاہرہ کا مطلب ہوتا ہے دا پیور. حالانکہ یہ 2 دفعہ وڈوڈ تھیں اور اپنا یعنی کاروبار بھی چلاتی تھیں, سب کچھ کرتی تھیں, لیکن ان کے کریکٹر کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ یہ انتہائی چیسٹ کریکٹر کی, انتہائی پیور کریکٹر کی, انتہائی پاکیزہ کریکٹر کی مالک ہے. تو ان کو اس لیے طاہرہ کا نام بھی دیا گیا, ٹھیک ہے. یہ 2 دفعہ ان کی پہلے شادی ہو چکی تھی, اس سے ان کے پہلے بچے بھی تھے. جو ان کے فادر کے یعنی ان کے فادر ایک بہت بڑے بزنس مین تھے. جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ان کا تمام جو انہیریٹنس ہے وہ ان کے پاس آئی, اور یہ بڑے اس کو یعنی کہ ایک مطلب کہ اچھے بزنس مین کے طور پہ, بزنس وومن کے طور پہ چلاتی تھی, اور انتہائی رچ تھی, اسٹیبل فیملی سے, اسٹیبل تھی لائف میں. ان کو ام ہند بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی جو پہلی اس سے شادی سے اولاد تھی اس کی وجہ سے. تو بیسیکلی ان کو یعنی کہ جس طرح ان کی ایج بڑھ رہی تھی, ان کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا ایج گیپ ہے. جس طرح ان کی ایج بڑھ رہی تھی, ان کو یہ محسوس ہوا کہ ایک آنےسٹ مرد کی ضرورت ہے لائف میں. ایک ایسا مرد جو کہ ایک آنےسٹ انسان ہو, وہ ان کی جائیداد کو کھانے کی کوشش نہ کرے ان کی پوری, اس کو بلکہ صحیح طرح اس میں وہ کر سکے, ہاتھ بٹا سکے. تو جب وہ یعنی اپنی ٹریڈ ایکٹیویٹیز کی بیسیکلی, تو انہوں نے جب ایک مختلف جگہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے ان کو بتایا. تو انہوں نے لوگوں نے سجیسٹ کیا کہ آپ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اپنا جو وہ ہے تجارت کا مال ہے وہ بیچ کے دیکھیں. آپ کو انشاءاللہ منافع بھی بہت ہوگا, اور آپ کو فیل ہوگا کہ یہ انسان واقعی آنےسٹ ہے. تو آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا سلیب یعنی ان کا ایک جو غلام تھے میسرہ, ان کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تجارتی مال لے کے گئے, بہت اچھا منافع بھی ہوا. لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ واپسی پہ میسرہ نے بہت زیادہ تعریف کی کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دغا دیا, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ جھوٹ بولا, نہ ان کے یہ کاروبار میں ان دنوں میں بہت عام چیزیں تھیں, لوگ کر لیتے تھے. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ کہا کہ یہ پروڈکٹ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ لے لو, یا نا کچھ بھی ایسا نہ کرنے کے باوجود انتہائی منافع ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی کو یعنی کوئی ایسی غلط حرکت جو لوگوں میں عام تھی اس وقت, وہ میسرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی میں نظر نہیں آئی. اس چیز سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت امپریس ہوئی. انہوں نے خود پروپوزل بھجوایا میرج کا, یعنی جو فارمل وہ ہوتا ہے, یعنی جو شادی کا ایک جو رشتہ ہوتا ہے وہ بھجوایا. اس وقت ان کی ایج جو ہے 40 ایئرس تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 25 ایئرس تھی. اپنے یعنی کہ گھر کے بڑوں سے بات ہونے کے بعد یہ جو میرج کا پروپوزل ہے یہ ابو طالب نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ قبول کیا, کیونکہ وہ بڑے تھے اس گھر کے اس پوائنٹ پہ. اور
اس سے ایک بات ہمیں یہاں پہ یہ ثابت ہوتی ہے کہ اپنے سے بڑی ایج کی وومن سے شادی کرنا جو ہے یہ اسلام میں کوئی منع نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایون یعنی جب اسلام سٹارٹ ہوا ہے تو سب سے زیادہ سپورٹ حضرت خدیجہ نے کی، سب سے پہلے ایمان لانے والی وہ ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ یہ چیز ڈٹرمنٹ نہیں ہوتی شادی کے اندر. سب سے ڈٹرمنٹ والی بات ہوتی ہے پیورٹی، چیسٹٹی، آنےسٹی. یہ چیزیں ایک ہیپی میرج تھی، obvious سی بات ہے. اس میں سے ان کے 2 بیٹے ہوئے جن دونوں کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی کرنی اس طرح ہوئی کہ دونوں کی وفات جو ہے وہ ارلی ایج میں ہو گئی. 4 بیٹیاں تھیں جو یعنی چاروں میں سے جن کی آگے جن کو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر دی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی. باقی تمام کی بھی جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح ہے وہ جن ڈیتھس ہوتی نہیں، باقی تمام کی ڈیتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موسٹلی کی جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے دوران ہو گئی. اس کے بعد یعنی کم سے کم 2 کی تو ان میں سے اس طرح ضرور ہوئی. اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ کو باقی تمام واقعات پتہ ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرسٹ جو ہے ریولیشن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا، ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، وہ پوری سٹوری آپ لوگوں کو یعنی پورا واقعہ پتہ ہوگا. اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اس چیز کا بھی اندازہ ہوگا کہ جب اسلام پھیلانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تو پوری سپورٹ دیا تھا خدیجہ رضی اللہ عنہا نے. بائیکاٹ آف بنو ہاشم کے ٹائم پہ وہ 3 سال جو ہے یعنی باقی کلین کے ساتھ وہاں بھی رہیں. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ میں بڑے گھر کی ہوں یا میرے پاس ہوا ہے تو میں چھوڑ دوں، نہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ساتھ دیا. آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہر فرنٹ پہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کی. اس میں جس سال ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 10th ایئر آف یعنی 10th ایئر آف پروفٹ ہوڈ، اور یہ جو ڈیٹ پائی جاتی ہے عموماً وہ 11 رمضان المبارک کی بتائی جاتی ہے. تو اس سال کو ایک ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس سال میں دوسرا حضرت ابو طالب کی ہوئی تھی ڈیتھ ہوئی تھی. تو ان دونوں کی ڈیتھ کی وجہ سے اس سال کو ام الحزن کا سال کہا گیا ہے. حزن کا مطلب ہوتا ہے دکھ، گریف، اور عمل کا مطلب ہوتا ہے سال. تو 10th ایئر آف پروفٹ ہوڈ جو ہے اس کو انتہائی دکھ کا سال کہا گیا. اس کے بعد یہ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ بعض لوگوں کو پتہ لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ یعنی کہ غم ہوا ہے اس چیز کا. اس کے بعد یہ کہ پہلی انسان تھیں جو کہ یعنی اسلام نے قبول کیا، اور سیکنڈ انسان تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مسلمان ہوئی. یہ انتہائی کمیٹڈ تھی اسلام کی کاز کے لیے. انہوں نے تمام جو ہے ہارڈ شپ برداشت کی، اپنے تمام فنڈز اویلیبل کیے اس کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ ایون ان کی ڈیتھ کے بعد بھی ٹل دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ان کی جو محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رہی. اور ایون حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہمیں ایک مونولوگ ملتا ہے، ایک بات چیت ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ان میں یعنی کہ ابھی تک آپ وہ جو ہے یعنی وہ کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی کہ وہ تعریف کی ان کی. تو اس طرح کی ہمیں بہت ساری جو ہے وہ مثالیں بھی ملتی ہیں. ان کی سسٹر تھیں حالہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سسٹر کا نام تھا حالہ. تو جب وہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی کہ جب بھی وہ یعنی کہ ملنے آیا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سے پہچان لیتے تھے، کیونکہ ان کی آواز جو ہے وہ بہت زیادہ ملتی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے. ایون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ڈیتھ کے بہت عرصے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے یعنی ایزیلی وہ جو ہے آواز پہچان لیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمیشہ بہت ہائی ریگارڈ میں رکھا. ان کو دنیا کی 2 نوبلسٹ وومن میں قرار کیا جاتا ہے کہ دنیا کی ایک نوبلسٹ وومن جو ہے وہ حضرت مریم ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، اور دوسری دنیا کی نوبلسٹ وومن جو ہے یعنی دونوں کو ایک ہائی ریکارڈ میں رکھا گیا ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ازواج مطہرات میں تھی، یعنی پہلی زوجہ محترمہ تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ڈیتھ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم obvious سی بات ہے کہ یعنی ایک ساتھ ٹوٹتا ہے، ایک آپ کا ایک یعنی جو لائف پارٹنر ہوتا ہے وہ جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک تو بہت زیادہ یعنی کہ وہ تھے یعنی غمگین تھے اس کی وجہ سے، اور یہ بات تمام صحابہ کو ہی پتہ تھی. تو صحابہ نے یہ نام سجیسٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے شادی کر لیں، کیونکہ حضرت سودا اس میں 2 مین باتیں ہیں. ایک تو حضرت سودا رضی اللہ عنہ ون آف دا ارلیسٹ کنورٹس تھیں ٹو اسلام کی طرف، ٹھیک ہے. یہ ان لوگوں میں سے شامل تھیں جو حبشہ مائگریٹ کر گئے تھے، ٹھیک ہے. یہ اپنی فیملی میں سے اکیلی مسلمان تھیں. ان کے ہسبینڈ کی وہاں جا کے جو ہے ڈیتھ ہو گئی تھی، تو ان کو پروٹیکشن کی ضرورت تھی. ان کی فیملی ان کو قبول کرے گی نہیں دوبارہ کیونکہ وہ مسلمان ہو چکی تھی، اور ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد وہ ایک تنہا عورت والا ایشو ہوتا ہے وہ ہو چکا تھا. تو کمپینینز نے صحابہ کرام نے سجیسٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے وہ نکاح کریں تاکہ وہ ان کو بھی پروٹیکشن ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی دوبارہ ایک یعنی لائف پارٹنر ضرور آئے. تو یہ انتہائی ڈیووٹڈ تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ ان کی شروع میں عمر تھوڑی سی چھوٹی تھی، تو یہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا جو ہے وہ ان سے بہت یعنی کہ وہ کرتی تھی، شفیق تھی ان کی طرف اور بہت زیادہ ان کا خیال رکھتی تھی. اور ان کا جو یعنی کہ شروع میں جب یعنی مسجد نبوی جب وہ ہوئی ہے تو سب سے پہلے جو یعنی جب مسجد نبوی کی کنسٹرکشن ہوئی ہے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں جو 2 لوگوں کی یعنی کہ وہ بنائی گئی تھی، رہنے کی جگہ بنائی گئی تھی، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی تھی، ٹھیک ہے. وہ انتہائی پائس تھیں. پائس کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی نیک تھیں اور بڑی سمپل خاتون تھیں. وہ عام طور پہ جو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس کے بعد یعنی
خطبے کے بعد، خطبہ حاجۃ الوداع کے بعد کچھ نصیحتیں کی تھیں اپنی ان کو، ازواج مطہرات کو جو زندہ تھی اس ٹائم پہ. اس میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ آفٹر ڈیتھ آف ہولی پراپھٹ، آفٹر دا پاسنگ اوے آف ہولی پراپھٹ پیس بی اپون ہم، وہ اپنی یعنی گھر سے باہر نہ نکلیں، ذرا سیکلوڈڈ رہیں. تو حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے اس چیز کو اتنا زیادہ فالو کیا کہ وہ ایون حج یا عمرے کے لیے بھی اپنے گھر سے اس کے بعد نہیں نکلی، کیونکہ انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشن کو پوری طرح فالو کیا. اور یہ عام طور پہ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے دنیا میں موجود تھے، تو اس ٹائم پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی اٹھا کرتے تھے یعنی ایکسٹرا نماز وغیرہ ادا کرنے کے لیے، تو یہ ان کے ساتھ اٹھ جایا کرتی تھی. ان کی ڈیتھ کی جو ہمیں ایک عموماً ڈیٹ ملتی ہے وہ 22 ہجری ہے، اور ان کا ہمیں جو پلیس آف بریل ملتا ہے وہ جنت البقیع ہے. اس کے بعد ہم اس کو یہاں پہ ختم کر کے لگاتے ہیں، پھر نیکسٹ پہ آتے ہیں انشاءاللہ، کہ میرا گلا بالکل سوکھ چکا ہے، پانی وغیرہ پی لوں. بہت شکریہ.